ناظرین، صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعظم شرقی۔ آج خبر متعلق ہے لکھنؤ کے معروف دینی اور سماجی ادارہ انجمن فلاح دارین سے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، لکھنؤ کے معروف دینی اور سماجی ادارہ انجمن فلاح دارین گزشتہ 30 سالوں سے بلا تفریق مذہب و ملت سماجی خدمات میں مصروف ہے۔ اس انجمن کے تحت جہاں ہر سال بڑی تعداد میں ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے، وہیں سماج کے کمزور اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش میں بھی اس انجمن نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ غریبوں کے لیے راشن کی تقسیم، بیماروں کے لیے مفت دوا، بڑے امراض کے علاج میں تعاون، خود روزگار پیدا کرنے کے لیے ٹھیلا کی تقسیم، خواتین کو مضبوط بنانے کے لیے سلائی سینٹر، غریب بچیوں کی شادی، ان انجمن کے نمایاں کام ہیں۔ انجمن کے صدر مولانا جہانگیر عالم قاسمی کی نگرانی میں یہ ساری سرگرمیاں انجام پاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں سلائی کا کورس مکمل ہونے پر خواتین کے سرٹیفکیٹ دیے جانے کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں محترمہ شہناز سدرت، صدر بزم خواتین لکھنؤ، مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئیں۔ مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے انجمن فلاح دارین کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انجمن گزشتہ 30 سالوں سے سماج کے مختلف طبقات کی خدمت کر رہا ہے۔ اب تک بڑی تعداد میں لوگ اس سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے محترم مولانا منور سلطان ندوی صاحب تشریف لائے ہیں اپنے صفا آن لائن کے ساتھ، اور انہوں نے ہماری کارکردگیوں کو صفا آن لائن کی زینت بنائی ہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ گزارشات سامعین کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یہ ہمارا ادارہ انجمن فلاح دارین بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1992 میں قائم ہوا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ بے پناہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے اب تک۔ اس کے اغراض و مقاصد میں خاص کر بے روزگار ضرورت مندوں کو مالی مدد کرنا، غریب بچوں کی شادی میں مالی تعاون کرنا، غریب طلبہ کے حصول تعلیم کے لیے مالی مدد کرنا، غریب مریضوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کرنا، خواتین میں دینی اور تعلیمی بیداری کے لیے اجتماعات قائم کرنا، قدرتی آفات کے شکار افراد کی ہر ممکن مدد کرنا۔ یہ ہمارا مقصد ہے انجمن فلاح دارین کا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے ہاں بہت سارے شعبے قائم ہو رہے ہیں اس انجمن فلاح دارین کے ذریعے سے، جن میں خاص کر فلاح ملت پبلک لائبریری ہے۔ اس میں قرب و جوار کے شہر لکھنؤ کے قرب و جوار کے باذوق حضرات اور مدارس اور اسکول کے طلباء بہت زیادہ کتابوں سے، رسائل سے استفادہ کرتے ہیں۔ لائبریری کے 2 اوقات ہیں، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اسی طرح FM کمپیوٹر سینٹر، یعنی فلاح ملت پبلک کمپیوٹر سینٹر کے نام سے ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیاں الحمدللہ فی الحال تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ بچوں کو CCC کی ڈگریاں بھی مل چکی ہیں۔ ٹیلی کی ڈگریاں انشاءاللہ بہت جلد ان کو ملنے والی ہے۔ تیسرا پروگرام ہمارے یہاں فلاح نسواں سلائی اور کٹائی سینٹر ہے۔ اس سال تقریباً 22 لڑکیوں کو 2021-22 کی لڑکیوں کو کورس مکمل ہونے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ چوتھا سلسلہ ہمارے یہاں فلاح ملت کلینک کا ہے۔ متوسط طبقے کے لوگوں کو اس وقت 15 روپیہ یومیہ میں انگریزی دوائیں دی جاتی ہیں، جو سب اہم دوائیں ہوتی ہیں اور سب پیٹنٹ دوائیں دی جاتی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ مدرسہ فلاح ملت ہے۔ اس میں ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے جو بچے اسکول میں یا کالجوں میں پڑھتے ہیں اور دین سے بھی بالکل بے بہرہ ہے، نہ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ دینیات ہے، نہ نماز روزے کی تعلیم ان کے اندر ہے۔ ایسے بچوں کو قرآن کی تعلیم ایک قاری قرآن کے ذریعے سے دی جاتی ہے، اور ان کو بنیادی اسلامی تعلیم سے بھی آشنا کرایا جاتا ہے۔ 6 نمبر پہ ہمارے یہاں بزم فلاح اردو ہے۔ اس وقت جو اردو کے حالات، جو ناگفتہ حالات سے اردو گزر رہی ہے، اس کے فروغ، اس کی ترقی اور اس کے لیے لوگوں میں رجحانات پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نعتیہ مشاعرہ
غزلیہ مشاعرہ، اس طریقے کے مشاعرے ہوتے ہیں تاکہ اردو کو فروغ ملے اور اردو کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ فی الحال ہمارا سلسلہ، ہماری شعبہ جات چل رہے ہیں انجمن فلاح دارین کے تحت۔ آئندہ کے پروگرام میں، بلکہ میری زندگی کے پروگرام میں ایک چیز ہے اسلامی ہاسپٹل کا قیام۔ کلکتے میں، میرا تعلق کلکتے سے ہے، ہمارے بزرگوں نے کلکتے میں اسلامی ہاسپٹل قائم کیا آج سے تقریباً 55-60 سال پہلے، اور الحمدللہ پورے بنگال کے اندر اسلامی ہاسپٹل کا ایک بڑا مقام ہے۔ اسی نہج پہ میرا بھی ارادہ ہے کہ اپنے اکابرین کے طور طریقوں کو اپنا کر یو پی اور بالخصوص لکھنؤ کے اندر، شہر لکھنؤ کے اندر ہم ایک اسلامی ہاسپٹل قائم کر کے ضرورت مندوں کو استفادے کا موقع فراہم کریں۔ آپ تمام سامعین، ناظرین، شرکا حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ان کوششوں کے سلسلے میں آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ عورتوں کے لیے کام کرنے والی مشہور تنظیم بزم خواتین کی صدر محترمہ شہناز سدرت نے انجمن فلاح دارین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جہانگیر عالم قاسمی میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، وہ سماج کے غریب اور پچھڑے لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کمزور کہا جاتا ہے مگر آپ کمزور نہیں ہیں، آپ حجاب میں رہ کر بھی دنیا کے تمام کام کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شوہر گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے کمزور ہو جائے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، بلکہ مردوں کو سہارا دینا بھی عورتوں کا کام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سلائی سیکھ کر آپ دینے والے بنیے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ دیا، یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں لڑکیوں کی عزت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جس طرح سے لوگوں نے کام کیا، ہمارے بزرگوں نے کام کیا، اور آج عورتیں اس مقام میں ہے کہ جہاں سب کچھ کر رہی ہے، کر سکتی ہیں، حجاب میں رہ کے بھی۔ میری ایک بہت لمبی لڑائی چلی ہے حجاب کے سلسلے میں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب فرانس میں ہوا تھا سب سے پہلے میں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا اس کے لیے، اور تب سے لے کے آج تک CBI میرے پیچھے ہے، فرانس کی گورنمنٹ بھی میرے پیچھے ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ حجاب میں رہ کے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، کیونکہ میں بھی بچپن سے پردہ کرتی آئی ہوں، اور میں جس طرح سے آپ کے سامنے آئی ہوں، میں سمجھتی ہوں جسم کا پردہ ہے، آپ کے بالوں کا پردہ ہے۔ اس موقع پر سلائی سیکھنے والی خواتین اور لڑکیوں کو مہمانوں کے ہاتھوں سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی لڑکیوں اور خواتین سے ہمارے نمائندے نے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہم جب یہاں پر آئے تھے مجھے تھوڑی بہت آتی تھی، لیکن جب یہاں سے سیکھ کے گئے ہیں تو مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اب سلوار، جمپر، پلازو سب کچھ سل لیتی ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد ابھی گھر پہ بھی سل رہی ہوں، بٹ بہت اچھا سکھایا میری اپی نے۔ سرٹیفکیٹ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ کافی دنوں بعد ملا ہے نا، تو ہم کو بہت انتظار تھا کہ اب ملے گا، اب ملے گا، پر اب ملا، لیکن بہت انتظار تھا۔ اب انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھائیں گے، اور میری اپی نے بہت اچھا سکھایا ہے۔ ہم سرٹیفکیٹ لے کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کے آگے ہم ہو سکتا ہو شاید بوٹیک بھی کھول سکیں۔ کیسا سیکھا آپ نے یہاں پر ہم نے اپی سے سیکھا ہے، بہت خوشی ہوئی سیکھ کے۔ کیا کیا سیکھا آپ نے؟ ہم نے بیبی فیڈر سیکھا ہے، شلوار جمپر سیکھا ہے، سبھی چیزیں سیکھی۔ یہ ساری چیزیں دوبارہ سل سکتی ہیں آپ؟ جی ضرور سل سکتے۔ یہ میں نے سرٹیفکیٹ لیا ہے، بہت اچھا اپی نے سکھایا تھا، بہت اچھا اپی نے سکھایا ہے، بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ یہ میں نے سرٹیفکیٹ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں۔ یہ مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں دیکھ کے، اپی نے سکھایا تھا تب بہت اچھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت اچھا لگا، ہمیں سرٹیفکیٹ ملا، ہمیں بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ جلدی سے ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملے، اور ہمیں بہت اچھے سکھائے گئے ہیں یہاں پہ، ہمیں ہر چیز آگے ماشاء اللہ سے۔ امی کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، کہتی ہیں میری بیٹی اتنا اچھا سیکھ لیتی ہے، پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ بہت اچھے سے بات ہے۔ کیا کریں گے آگے انشاءاللہ سب کو سکھانا، جن کو نہیں آتا ہوگا تھوڑا بہت تو بتائیں گے جتنا ہو سکے گا ہم سے۔ پروگرام کے اختتام پر مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے مہمانوں کو لائبریری، کمپیوٹر سینٹر کا وزٹ کرایا اور انجمن کی دوسری سرگرمیوں سے واقف کرایا۔ اسی کے ساتھ اعظم شرقی کو دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی پھر کسی نئی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔